اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی ڈی پوسٹ کے ناظرین کو چودھری محمد شہاب اور پی ڈی پوسٹ کی پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، ہم معاشرے کے رسم و رواج میں اس طرح سے گر چکے ہیں کہ اب ان سے نکلنا ہمارے بس کی بات نہیں رہی ہے، اور آئے دن ہم اس دلدل میں بجائے اس سے بچنے کے اب مزید اس میں پھنسے جا رہے ہیں۔ ایک خاص اہم موضوع کو لے کر سامنے رکھتے ہیں، ایک فوتگی والے گھر۔ جب کسی گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے تو گھر والے فوتگی کو بھول جاتے ہیں، وہ مہمانوں کے لیے کھانے، ان کے لیے بیٹھنے، ان کے لیے رہائش کا انتظامات کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور جب وہ جنازے سے فارغ ہوتے ہیں تو ان کے لیے ان کا جو اپنا قریبی ہے وہ تو گیا ہی گیا دنیا سے، وہ تو نقصان سے دوچار ہوئے ہوئے ہیں، لیکن ایک مزید نقصان سے وہ دوچار ہونا پڑتا ہے۔ وہ کھانے وغیرہ پر اتنے زیادہ اخراجات آ جاتے ہیں کہ وہ اگلے سال 2 سال کے لیے بہت پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو ہمارے دین اسلام نے اس حوالے سے بہت سی آسانیاں پیدا کر رکھی ہیں، لیکن جو ہمارے رسم و رواج ہیں، ہم اپنے دین اسلام کو چھوڑ کر ہم اپنے رسم و رواج کے پیچھے چل پڑے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ تو آج اسی حوالے سے ہمارے ساتھ خطہ پٹوار کے معروف عالم دین جناب دین حسین رضوی صاحب موجود ہیں، تو ان سے یہ پوچھیں گے کہ فوتگی والے گھر جس دن فوتگی ہو جاتی ہے تو اس میں جو رسم و رواج ہیں، جو کھانے وغیرہ کے مہمانوں کو سنبھالنے کے جو رسم و رواج ہیں، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ماتم والے دن تعزیت کے لیے شریعت ہمیں کتنے دن کے لیے اجازت دیتی ہے کہ کتنے دن تعزیت کی جائے؟ تو اسی وجہ سے ہم اس سے بات چیت کریں گے۔ محترم، ہم آپ کو اپنے پروگرام پہ پوسٹ ٹائم مطلب سب سے پہلے یہ بتائیں کہ مسلمانوں کے گھروں میں جو فوتگی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کتنے دن سوگ منانا چاہیے؟ ہماری شریعت، ہمارا دین اسلام اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے چودھری اشفاق صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے لب کشائی کے لیے دعوت دی ہے۔ آپ کا سوال ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو شرعی طور پر سوگ کتنے دن منانا چاہیے؟ تو جو سنت ہے وہ 3 دن کی ہے کہ ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے گھر والے 3 دن تک باقاعدہ طور پر ایک سوگ کی کیفیت میں، سوگ کی حالت میں اپنے گھر کے اندر وہ رکے رہیں تاکہ لوگ آئیں، دعا کریں، ان سے تعزیت کریں۔ تو 3 دن کے بعد سوگ کا وہ معاملہ جو ہوتا ہے وہ ختم ہونا چاہیے۔ وہ جو ترتیب تھی 3 دن تک، تو شریعت نے یقیناً آسانی کے لیے ہمارے لیے یہ چیز رکھی ہے، تو ہمیں جو سنت طریقہ بتایا گیا ہے وہ 3 دن سوگ کا بتایا گیا ہے۔ لیکن اس میں تھوڑی سی ایک چیز میں ایڈ کروں گا کہ اگر کوئی 3 دن کے بعد بھی اگر سوگ کا کوئی معاملہ کرتا ہے تو ہم اسے ناجائز نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کوئی فرض واجب چیز نہیں تھی کہ جو اس نے بڑھا دی یا کم کر دی۔ ایک مسنون عمل آپ کہہ سکتے ہیں اور ایک مستحب عمل آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں، لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ سنت میں کیونکہ برکت ہے تو اگر وہ 3 دن ہی کریں سنت کے مطابق تو زیادہ آسانی اور بہتری ہوگی، احساس پیدا جی، اور سنت کا ثواب بھی مل جائے گا جی۔ مطلب فوتگی والے گھر میں رشتہ دار، گاؤں محلے کی عورتوں کا تعزیت کرے جانا کس طریقے سے جانا چاہیے؟ ہماری شریعت کس طرح سے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ جی، فوتگی جب ہو جائے تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ظاہر برادری، گاؤں والے، رشتہ دار سارے مرد عورتیں آ جاتے ہیں، تو اس میں ایک فوتگی نہیں، میں تھوڑا سا اس بات کو کھولنا چاہوں گا کہ صرف فوتگی نہیں، عورت کو ہر حوالے سے پردے کی تلقین کی گئی ہے۔ اکثر لوگ ہم سے یہ تو سوال کرتے ہیں کہ قبرستان میں عورت جا سکتی ہے یا نہیں، لیکن یہ سوال بہت کم ہم پہ ہوتا ہے کہ بازار میں عورت جا سکتی ہے یا نہیں، جی، وہ شادیوں پہ غیر محرم مردوں کے بیچ میں جا سکتی ہے یا نہیں جہاں پر ویڈیو بن رہی ہوتی ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ شریعت جو کہتی ہے وہ پردے کا حکم دیتی ہے، تو عورتیں ضرور جائیں لیکن بپردہ جائیں،
اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ایک سلسلہ ہوتا ہے رونے دھونے کا ویلے کے طور پر، یعنی کہ اتنا زیادہ کہ ایک شور شرابے کی کیفیت بن جائے، یہ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ ہاں، آنسو بہانا رحمت ہوتی ہے، اور یہ چیز مردوں کی نسبت عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے، یہ رونے دھونے والا معاملہ۔ تو اور اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت و مرد ہو، ایک تو پردے کا خیال رکھا جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر جا کر صبر و تحمل کے ساتھ بہتر یہ ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ مطلب خاص طور میں آپ نے جو یہ ہمارا خطہ ہے پٹوار، یہ اس کے والے سے بات کروں گا جی کہ ہمارے فوتگی والے گھروں میں خاندان کی عورتیں لگاتار 40 دن تک وہاں پر ڈیرے ڈال لیتی جی اور ایک سپارہ یا کوئی آیت پڑھ کر واپس آ جاتی ہے۔ پھر ہر جمعرات کو باقاعدہ طور پر وہ محلے کی عورتیں کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ قرآن خوانی کے لیے تشریف لائیں۔ تو اس حوالے سے ہماری شریعت کیا کہتی ہے کہ لگاتار 40 دن ہم کسی کے سر پر بیٹھ جاتی ہے، خاص کر عورتیں کی بات کروں گا، تو کیا جو ان کے نقصانات ہوتے ہیں گھر والوں کے، وہ اس حوالے سے میں بتائیں کہ جو لوگ ان کو اس بات پر مجبور کرتے ہیں، بلا وجہ ان کے سر پر چڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں، تو اس حوالے سے ہمارا دین اسلام کیا کہتا ہے؟ جی جوید صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ اس میں ایک سوال یہ ہے کہ میت کے لیے قرآن پاک پڑھنے کا جو معاملہ ہے، تو شرعی طور پر بہت زیادہ روایات ملتی ہیں کہ جس میں میت کے لیے، فوت شدہ کے لیے آپ یاسین شریف پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، تسبیحات پڑھیں اور اس کا ثواب پہنچائیں، یہ اچھی بات ہے اور میت کے لیے فائدہ مند ہے۔ اب رہی بات یہ کہ ایک رواج کے طور پر اس بات کو لازم سمجھ کر اور اسے ایک رسم اور رواج بنا کے کہ 40 دن تک عورتیں آئیں گی، نہ آئیں تو یہ کوئی غلط ہو جائے گا، یا عورتوں کو اسپیشلی باؤنڈ کر دینا اور ایک رواج اور رسم بنا لینا، یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے، کیونکہ اسلام رسم نہیں ہے، اسلام رسم نہیں ہے۔ ہاں، قرآن خوانی کرنے کی اجازت ہے، قرآن خوانی کی اجازت ہے، دعا کی اجازت ہے، سلسلہ سارا کریں، لیکن اس کے لیے میں نے سنا ہے کہ کچھ علاقوں میں اس طرح عورتوں کا ایک سلسلہ چلایا جاتا ہے کہ جی وہ عورتیں روزانہ جائیں گی اور پھر ویکلی جمعرات کو ان کے لیے کوئی کھانے کا بھی اہتمام ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اسے کوئی لازم سمجھتا ہے، فرض واجب سمجھتا ہے، یا یہ سمجھتا ہے کہ ایسا کرنا ضروری ہے، تو وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، اور ایسے رسومات کو ختم کرنا چاہیے۔ اب جو مر جاتا ہے نا، اس کے لیے کفن پہنانا لازم ہے، کفن پہنانا لازم ہے، اس کا جنازہ پڑھنا لازم ہے، اسے دفنانا لازم ہے۔ دفنانے کے بعد آپ آگے دعاؤں کا سلسلہ آپ جاری رکھیں، لیکن اس کے لیے کوئی بھی چیز ایک مخصوص کر لینا کہ اگر یہ نہ ہوئی تو بس خرابی ہو جائے گی، تو ایسی بات نہیں ہے، شریعت میں کوئی مخصوص نہیں ہے، شریعت میں کوئی سسٹم مخصوص نہیں ہے۔ مطلب ہمارا دین اسلام ایک شریعت ہے، پھر ہر علاقے میں آپ جدھر بھی جاتے ہیں، آپ ماشاءاللہ ہر جگہ پر آپ لوگ آپ کو دعوت بھی دیتے ہیں، تو تربیت کا طریقہ کار ہر جگہ ہر علاقے میں آپ کو مختلف نظر آئے گا، اس کی کیا وجوہات ہے؟ یہ تو لوگوں کی کم علمی کی وجہ سے ہے، کوئی بندہ جا کر اپنے انداز سے کیا کہہ رہا ہوتا ہے، کیا کہہ، جو شرعی طور پر تعزیت کا طریقہ ہے نا، جو شرعی طور پر وہ یہی ہے کہ آپ جب جاتے ہیں، اچھا بعض لوگ نا جا کر کہتے ہیں کہ بڑا افسوس ہوا ہے ہمیں، یہ لفظ شرعی طور پر نہیں کہنا چاہیے جا کر کہ بڑا افسوس ہوا ہے۔ افسوس اس بات پر ہوا ہے کہ اللہ عز و جل کی مرضی سے ایک بندہ چلا گیا تو اللہ کی مرضی پر افسوس ہوا ہے ہمیں، یہ نہیں، ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ آپ کی اس دکھ کی گھڑی میں ہم آپ کے ساتھ شریک ہیں، اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے، اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے اور اللہ مرحوم کی بخشش فرمائے۔ جملے یہ ہیں، بجائے اس کے کہ ہم جا کر کہیں کہ بڑا افسوس ہے جی، افسوس کا لفظ درست نہیں، لفظ افسوس، جی اس موقع پر ہمیں جو شریعت نے بتایا ہے، علماء نے بتایا، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جائیں، آپ اسے کہیں کہ جو بندہ دنیا سے چلا گیا، اللہ ان کی بخشش فرمائے اور اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے، یہ دعا ہمیں سکھائی گئی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جا کر اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ تو بڑی اہم بات ہے، سب تک میں پہنچانا چاہوں گا آپ کی وساطت سے کہ ایک رواج بنا ہوا ہے جی تعزیت کے لیے، لوگ جاتے ہیں جہاں بھی ایسے جی ہاتھ کھڑے کریں جی دعا کے لیے، ایسے کرتے ہیں، تھوڑی دیر خاموش رہتے ہیں، ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پہلا شخص کوئی بھی آمین کر دے تو سارے آمین کر دیتے ہیں، پڑھا کیا ہے آپ نے؟
تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جائیں اور سورہ فاتحہ سورہ اخلاص شریف پڑھ کے درود شریف پڑھ کے اس کا ثواب میت کو پہنچائیں، اور یہ 2 منٹ کی بات ہوتی ہے، پھر آمین کر دیں جی کہ آپ جس مقصد کے لیے گئے ہیں وہ مقصد پورا ہو جائے۔ تو تعزیت کا طریقہ کار شرعی طور پر یہی ہے کہ آپ جائیں، صبر کی تلقین کریں اور مرحوم کی بخشش کی بات کریں، دعا دیں، اور اس کے بعد آپ کچھ پڑھ کے میت کو ایصال ثواب کر دیں۔ یہی شریعت کا اور صحیح طریقہ ہے جو اسلام نے ہمیں بتایا۔ بہت اچھی بات ہے۔ مطلب کل شریف کا جو ختم ہے، اس کا شرعی طریقہ کار کیا ہے؟ کیا کل کے ختم کے وقت یا اس دن کھانا جو پکتا ہے وہ صرف مسلم لوگ کھا سکتے ہیں، یا جو بھی آپ نے بنائے ہوتے ہیں وہ کھا سکتے ہیں، کسی کو کوئی مانگ نہیں ہے؟ جی یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی وزنی سوال ہے۔ ایک تو کل شریف کی طریقہ کار کے حوالے سے ہے یا شرعی حیثیت کے حوالے سے کہیں تو کل شریف کی دعا علماء فرماتے ہیں کہ یہ سنت ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ کرام نے مختلف مقامات پر، بالخصوص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے روایت ملتی ہے کہ تیسرے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی صحابی کی فوتگی پر، اپنی برادری میں کسی کی فوتگی پر تیسرے دن کی دعا کی ہے، جسے ہم کل کی دعا کہتے ہیں۔ تو یہ تو کل کی دعا کا شرعی طور پر ہمیں ثبوت ملتا ہے، فرض واجب تو نہیں ہے، لیکن ایک ہم سنت کی حد تک کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کے کھانے کے حوالے سے جو آپ نے بات کی، تو میت کے ایصال ثواب کے لیے جو کھانا پکتا ہے، تو شرعی طور پر اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ نے فتاوی رضویہ شریف میں بھی اس چیز سے منع فرمایا ہے کہ وہ لوگ کہ جو مستحق نہیں ہے وہ میت کے گھر کھانا نہ کھائیں، جو مستحق ہے وہی کھائیں۔ غرباء کا یہ حق ہے، مساکین کا یہ حق ہے، اور یتیموں کا یہ حق ہے۔ تو لیکن ہمارے یہاں رواج ایک بنا ہوا ہے کہ سارے ہی جا کر کھاتے ہیں، لیکن دوسری صورت ہے کہ یہ جو کھانا ہوتا ہے یہ صدقہ نافلہ ہوتا ہے، نفلی صدقہ ہوتا ہے میت کی طرف سے۔ تو ایک صورت یہ ہے کہ میت کی طرف سے جو نفلی صدقہ کیا جائے، نفلی صدقہ جو ہے وہ مستحق بھی کھا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے، افضل یہی ہے کہ نہ کھائیں۔ مطلب 40واں کا ختم کرانا کتنا ضروری ہے؟ اس کا شرعی طریقہ کار کیا ہے؟ اس والے اعتبار سے اسلام کا 40ویں کے حوالے سے اصل جو شرعی طور پر دیکھا جائے تو یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، بالکل فرض واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ 40ویں کا ختم نہیں بھی کراتا تو ہم اس پر کسی طرح سے بھی شریعت کی گرفت نہیں کر سکتے کہ بھائی اس نے 40واں نہیں کیا۔ اور کتنے لوگ ہیں جو شاید نہیں بھی کرتے، ایک ہی دن کل اور 7 چیلم کی دعا کر دیتے ہیں بعد میں، اور کبھی آپ نے کسی عالم سے یہ نہیں سنا ہوگا کہ بھائی اس نے 40ویں کا کیوں کیا۔ یہ لوگوں نے اپنی طرف سے رواج بنایا ہوا ہے، لوگوں نے، کہ یہ لازمی ہے، لازمی نہیں ہے۔ کوئی 40ویں کی دعا کرے تو باعث برکت ہے اور باعث رحمت ہے، اور میت کے لیے بخشش کی دعا ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ تو رہی بات یہ کہ اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، تو سب سے بہتر طریقہ اس کا یہ ہے جی کہ لوگ سارے بیٹھیں اور وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، سارے لوگ بیٹھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد میت کے لیے دعا ہو جائے۔ کھانے کا جہاں تک تعلق ہے تو کھانا کھلانا کیونکہ شریعت نے پسند کیا ہے، تو اگر میت کی طرف سے کوئی کھانے کا اہتمام کیا جائے تو اس کا بھی ثواب میت کو پہنچے گا۔ لیکن پھر میں وہی بات کہوں گا کہ یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ بس 40واں نہ کیا تو کچھ ہو جائے گا، تو نہیں، 40ویں کی برکات ضرور ہیں، دعا کی برکات ہیں۔ تو 40ویں کا لیکن اس کا جو ہم نے ایک رواج بنا لیا نا کہ اتنی دیگیں پک رہی ہیں، کھانے اور لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، تو یہ ایک رواج کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ لوگ پرہیز کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ فرض واجب تو ہے نہیں، ایک بوجھ بھی بن سکتا ہے بعض لوگوں پر جو غریب ہیں، نہیں کر سکتے۔ اب وہ 70-80 ہزار روپیہ کہاں سے لائیں ایک فنکشن کے لیے، ایک 40ویں کی دعا کے لیے؟ تو اس کا بہتر طریقہ یہ نہیں ہے کہ 10 بندے بیٹھ جائیں، قرآن پاک پڑھیں اور قرآن پاک پڑھ کے دعا کریں، ان میں کوئی کھجوریں وغیرہ تقسیم کر دیں، دعا تو ہو گئی۔ تو یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہماری طرف سے بیچ میں لوگوں کی اپنی مرضی کی وجہ سے شامل کی گئی۔ علماء منع کرتے رہتے ہیں، میں حقیقت بتاؤں آپ کو، آج اس سٹیج سے میری آواز بھی جا رہی ہے اور بڑے دور تک آواز جائے گی
لیکن علماء کرتے ہیں منع، اب عوام پر زبردستی تو نہیں ہو سکتی، اب عوام کی کچھ خواہشیں ہوتی ہیں، عوام خود جو ہے کسی چیز کو پسند کرتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ چیز شریعت سے ٹکرا نہیں رہی ہوتی تو علماء بھی خاموش ہو جاتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے یہ کوئی غیر شرعی تو ہے نہیں، لیکن اگر ایسا نہ کیا جائے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر 40واں نہ بھی کیا جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کل کی دعا پہ دعا کر لیں ہیں جی، اور 40ویں تک آپ اپنے گھر میں دعا کر لیں 40 دن تک۔ محترم یہ جو ختم والے دن یا جتنے بھی ختم کرائے جاتے ہیں ان کا جو اشیاء خرد و نوش ہے جی جی ان کا بھی میت ان کے روح کو جی ثواب پہنچتا ہے جی، میت کی طرف سے جو چیز بھی صدقہ کی جائے، خواہ کھانے کی ہو، پہننے کی ہو، کپڑوں کی صورت میں ہو، یا حتیٰ کہ کتابیں لے کر کسی کو دے دیں میت کی طرف سے، یعنی کہ آپ میت کی طرف سے نیت کر کے کوئی چیز بھی خیرات کریں گے کسی کو دیں گے تو اس کا ثواب پہنچے گا۔ پھر اس میں بات وہی آ جاتی ہے صدقہ نافلہ والی، اگر نفلی صدقے کے طور پر آپ کوئی چیز تقسیم کر رہے ہیں اور اس کا ثواب میت کو پہنچا رہے ہیں تو اس کا ثواب بھی پہنچے گا۔ واجب صدقہ ہوتا ہے وہ مستحقین تک صرف پہنچنا چاہیے، وہ غیر مستحق نہیں لے سکتا، جو خود صاحب نصاب ہے، صاحب حیثیت ہے، وہ بندہ یہ چیزیں نہیں لے سکتا، اگر لے گا تو گناہگار ہوگا جو صاحب حیثیت صاحب نصاب بندہ ہے۔ ہاں جو صاحب نصاب نہیں ہے اور مستحق ہے اس تک یہ چیزیں پہنچائی جائیں تو جو چیزیں بھی رکھی جاتی ہیں ثواب ان کا میت کو ضرور پہنچتا ہے۔ مطلب ہمارے معاشرے میں علماء کرام کی بات کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، جی لوگ سنتے ہوئے عمل درآمد بھی کرتے ہیں، تو علماء کرام حضرات اور سول سوسائٹی اور جو دانشور لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں، وہ کس طرح سے ایسی فضول جو رسومات ہیں ہمارے معاشرے میں ان کو کس طرح سے ختم کروانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ نا اپنے طور پر، مثال کے طور پر آپ ہیں نا، میں ہوں، تو ہم اس چیز کو کنٹرول کرنا شروع کریں، ہماری آواز بڑے دور تک جائے گی، ہمارا پیغام جائے گا، تو یہ فرد واحد کا کام ہے۔ اس کے لیے کوئی کمیٹی بنانا میرے خیال میں اتنا سود مند نہ ہو جب کہ بندہ خود پریکٹیکل کر کے بتا دے کہ یار دیکھو گاؤں میں فلاں بندے کا فوتگی ہوئی تھی تو اس نے یہ عمل کیا تھا، تو کیا ہوا پھر ہم بھی ایسا ہی کر لیتے ہیں۔ تو ایک یہ نہیں کہ اپنا رول ماڈل پیش کرنا پڑے گا، لیکن آخر میں ایک بات یہ بھی میں ضرور کہوں گا، بعض لوگ بالکل ہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ حرام ہے جی، 40واں حرام ہو گیا، کل حرام ہو گیا اور یہ دعاؤں کا سلسلہ ہی سرے سے نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ شریعت نے اجازت دی، شریعت نے اجازت دی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔